میں اس وقت جس عمارت کے اندر موجود ہوں یہ تحریک آزادی ہند کی خاموش گواہی دے رہی ہے۔ یہاں قریب ہی وہ شخصیت آسودہ خاک ہے جنہیں آئنسٹائن نے جینیس آف دی انٹولڈ پاسبلٹیز کا خطاب دیا تھا، اور یہ وہ گاڑی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نازی جرمنی کے ہٹلر کی جانب سے تحفے میں ملی تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں استعمار مخالف نظریے اور اپنی نوعیت کے منفرد نیم فوجی تنظیمی ڈھانچے کے باعث شہرت حاصل کرنے والی خاکسار تحریک قومی نصاب میں جگہ تو نہ بنا سکی، تاہم اس کے تاریخی کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خاکساروں کی تاریخ اگرچہ مختصر ہے مگر دلچسپی سے بھرپور ہے۔ اس تحریک کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ کیا یہ ہٹلر سے متاثر تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، آج 78 سال گزرنے کے بعد خاکسار کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے 1920 میں تذکرہ لکھنا شروع کی جو رائز آف دا نیشن کے تناظر میں تھی، اور اس وقت ہندوستان میں ایک غلامی کا دور چل رہا تھا، انگریز پوری طرح حاکم تھا ہندوستان پر، تو وہ جتنی بھی چیزیں وہ انہوں نے دیکھی اپنی لائف میں آفٹر جاب ہندوستان واپس آنے کے بعد، تو وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھی، جس کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں لکھی گئیں، اور پھر 1931 میں آ کر انہوں نے خاکسار تحریک کا اجرا کیا۔ خاکسار تحریک کو ہم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ سکتے یا مذہبی جماعت نہیں کہہ سکتے، انہوں نے پورا ایک نظام حکومت کا ڈھانچہ اس میں بنا کر قوم کو آگے پیش کیا، اور پھر حرکت و عمل کے ذریعے سے، کیونکہ نیم عسکری تحریک تھی تو اس کا نظام بھی عساکرانہ طور پر بلڈ اپ کیا، اور اس کو ایک ڈسپلنڈ طریقے سے ہندوستان میں اس کا اجرا ہوا، اور تقریباً 1931 سے لے کر 1939 تک تقریباً 40 لاکھ گھرانے اس جماعت کا حصہ بنے، بلکہ اس نظام کا حصہ بنے۔ اور پھر جو تذکرہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ جو چیز بھی انہوں نے اس تذکرہ میں رائز آف دا نیشن کے نقطۂ نظر سے قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں بات کی ہے، وہ کسی تاریخی نقطۂ نظر سے پیش نہیں کی، قرآنی فلسفے کو رکھا ہے کہ کون سی قومیں کیا عمل کر کے بام عروج پر پہنچتی ہیں، عروج حاصل کرتی ہیں۔ اس طریقے سے سمجھ کر لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، اگر کوئی بھی قوم دنیا میں غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو عسکری ہونا پڑے گا۔ جتنا بھی کانسیپشنل ویو ہے وہ علامہ مشرقی نے تذکرہ میں دیا، اور ایک ملاقات ہٹلر کی ہے ان کے ساتھ برلن کی نیشنل لائبریری میں، علامہ مشرقی کی ملاقات ہٹلر کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت تک ہٹلر کی اپنی کوئی سیاسی پوزیشن بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ملاقات تھی یہ پیورلی بیسڈ اس تذکرہ پر تھی کہ اس ملاقات میں ہٹلر نے یہ کہا کہ بھائی میں نے آپ کی تذکرہ پڑھی ہے، تو تذکرہ اس وقت بہت سارے مکتب فکر کے لوگ پڑھ رہے تھے، تو اس نقطۂ نظر سے یہ کہا جائے کہ وہ ہٹلر سے متاثر تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہٹلر ان سے ہو سکتا ہے متاثر، کیونکہ انہوں نے 1924 میں ایک آئیڈیا دیا رائز آف نیشن کے نقطۂ نظر سے، اور رائز آف دا نیشن کا جو نقطۂ نظر تھا اسی کو ہٹلر نے فالو کیا ہے کہ اس کے بازو پر جو آریا کا نشان ہے، آرین نیشن کا ہے، تو اس نے بھی اپنی قوم کو منظم کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، تو اس نے اس وقت اس آئیڈیالوجی کو کیا ہوگا، اور گاڑی بھی جو ہے وہ خاندانی طور پر جو چیز موجود ہے یا خاکسار تحریک کے ریکارڈ روم میں جو حقائق موجود ہیں، ان حقائق کے نقطۂ نظر سے یہ گاڑی علامہ مشرقی کی اپنی خرید گاڑی ہے۔ تو اس وقت تحریک ایک اپنے زوروں پر تھی، اور پنجاب میں اس کا پورا زور تھا، اور وہاں اس وقت جو 3 ڈیمانڈیں تھیں جس پر پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ ہوا ہے، وہ ریڈیو اسٹیشن کی اجازت تھی، بیت المال کی اجازت تھی، اور جو سرکاری جو تھے لوگ حکومتی اس میں، ان کے لیے بھی اجازت مانگی گئی تھی، کیونکہ یہ نان پولیٹیکل پارٹی ہے، تو آپ ان کو بھی اجازت دیں کہ یہ خاکسار تحریک میں جیسے باقی دوسری مذہبی جماعتوں میں ہیں وہ خاکسار تحریک میں بھی ہے۔ تو یہ اس کا مین کارن ہوا، اور پھر یہ معاملہ الجھتا چلا گیا، اور
پھر یہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی 1940 میں. کہ جب برطانوی حکومت کی طرف سے ایک مشن آیا تھا 1946 میں کہ آپ کو ہم آزادی دیں گے تو ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا آئین، ایسا کوئی قانون ہے جس کے تحت ہم ہندوستان کو آزاد کریں. تو آل انڈیا مسلم لیگ ہو یا کانگریس ہو، وہ ایسا کوئی قانون یا کوئی آئین نہیں دے سکے. لیکن خاکسار تحریک نے اس وقت انگریز حکومت کو کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 کی صورت میں وہ پورا قانون کا مسودہ دیا کہ آزادی جو اگر ہم لیں گے تو ان بنیادوں پر اس قانون کے تحت دیں گے. ان وجوہات میں یہ ساری چیزیں تھیں کہ وہ پورے ہندوستان کی آزادی چاہتے تھے، پورے ہندوستان کو ایک ایسے ماحول میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ جڑ کے رہیں. اور یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول اور تقسیم کرو اور حکومت کرو کا فلسفہ تھا جو اس وقت بھی چلتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے، اور اس وقت اسی فلسفے کے تحت آج بھی ہم اپنے گلی محلوں میں اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. علامہ صاحب پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اسلام لیگ کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کی، اور اسلام لیگ کا جو موٹیو تھا، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، وہ یہ تھے کہ پاکستان کو بنیادی طور پر مضبوط بناؤ. اگر تم نے آزادی لے لی ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس وقت کشمیر کا تھا، اور اس کشمیر کے مسئلے کو لے کر پانی کا مسئلہ تھا. آج سندھ، وہ جو پھر 1963 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا تو اسی تناظر میں تھا، اور انہوں نے اس وقت ان ساری چیزوں کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ بھائی کشمیر جو ہے وہ اہم ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے، جغرافیائی طور پر بھی اور پانی کے نقطۂ نظر سے. تو پھر اس پاداش میں ان کو سیکیورٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر کے میاں والی جیل میں بھی رکھا گیا. اس وقت اسی نظام کے لیے ہم جدوجہد کریں، اور مروجہ جو نظام اس وقت رائج العمل ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، جس نے انتشار پھیلایا ہوا ہے ملک کے اندر کہ گلی محلوں میں ہم ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، تفرقے بازی میں، سیاسی ڈویژنز کے. تو اسی آئیڈیالوجی کو، اخوت کی آئیڈیالوجی کو لے کر ہم اسی نظام حکومت کا کانسیپٹ لے کر اس محلہ ور نظام حکومت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں.